کہ 1950s میں ایجپٹ اور انگلینڈ اور فرانس اور اسرائیل کے درمیان ایک جو ہے کانفلکٹ کریٹ ہوا، اور اس کا خالصتاً جو ریزن تھا وہ مصر کا جو ہے ذاتی ریزن تھا، ذاتی تحفظ تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے مصر جو ہے وہ 1940s میں جو ہے برطانیہ اور فرانس سے آزاد ہوا، لیکن وہ معاشی طور پہ بہت کمزور تھے، تو ان کے ملک میں انہیں کاشتکاری کے لیے جو ہے ڈیم بنانا تھا، اصفہان ڈیم کے نام سے. تو اس ڈیم کے لیے انہوں نے پیسے مانگے جو فرانس اور انگلینڈ نے دینے سے انکار کر دیا. اب ان کے پاس اور کوئی ریسورسز ہی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو ہم سوئس کینال کو جو ہے نیشنلائز کر لیں گے، اینڈ یو ہیو ٹو پے دا ٹیکسز اور ٹیرف جو وہاں سے گزرنے کا، اینڈ دین جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز یہ روٹ جو ہے استعمال نہیں ہوگا. یہ روٹ اتنا امپورٹنٹ تھا ٹریڈ کے لیے کہ جو برٹن اور فرانس ہیں انہوں نے باقاعدہ مصر سے کہا کہ اگر یہ روٹ بند کیا گیا تو ہم اس پہ حملہ کر دیں گے. لیکن مصر نے اپنے پرسنل ریزنس کی بیسس پہ، پرسنل سیکیورٹی کی بیسس پہ، پرسنل بینیفٹس کی بیسس کے اوپر آخرکار سوئس کینال کو سیز کر دیا. اور جب یہ سیز ہوئی سوئس کینال یعنی بند کر دیا انہوں نے اس کا رابطہ، تو ان دونوں ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے، کیونکہ اسرائیل سے بارڈرنگ ٹیریٹری ملتی تھی مصر کی، انہوں نے مصر کے اوپر اٹیک کر دیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1956 کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں وہ واحد جنگ ہے جو عربوں نے جیتی، یعنی مصر نے جیتی، کیونکہ مصر کا جو پرسنل ریزن تھا وہ جسٹیفائی تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے، انٹرنیشنل لاء نے اس کو تسلیم کیا، اور آخرکار انہوں نے جو ہے سوئس کینال کی نیشنلائزیشن کی جو ہے اختیارات مل گیا، اور اسے پوری دنیا نے تسلیم کر لیا. لیکن ایک بہت بڑا کانفلکٹ کریٹ ہوا، اور اس کانفلکٹ کے نتیجے میں جو ہے ایجپٹ نے بہت کچھ حاصل بھی کیا، اور ایک نیشنل پرائڈ بھی نکل کے سامنے آیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنے پرسنل ریزنس کے بیسس پہ بھی کانفلکٹ میں پڑ جاتی ہیں. اچھا، پھر جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ نیشنل انٹرسٹ، اچھا یہ دونوں خاصے آئیڈیولوجیکل ریزنس کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے. آئیڈیولوجیکل ریزن یا نظریاتی عنصر، جب when you get the conflict in your ideology، اس کا پرائم ایگزامپل تو کمیونزم اور کیپٹلزم کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور روس میں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ونر تھے، وہ جو اصل میں وکٹوریس تھے، وہ یہ دو ملک تھے، ایک امریکہ اور دوسرا سوویت یونین، کیونکہ سوویت یونین نے جو ہے وہ جرمنی کو یورپ کے اندر ہرایا تھا، یعنی ایسٹرن فرنٹ کے اوپر سوویت یونین جیتا تھا، اور جو ویسٹرن فرنٹ تھا اس کے اوپر امریکہ جیتا تھا. تو یہ دونوں ملک ایک وقت میں ایک ہی ایلائی کا حصہ تھے، یعنی یہ اتحادی تھے آپس میں، لیکن کیونکہ دونوں کے جو معاشی نظریات تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے، لہٰذا اس کا نتیجہ نکلا ان دونوں کے تنازع میں، جو اتنا بڑا بنا کہ باقاعدہ اس کو کولڈ وار کا نام ملا. اور ہم نے دیکھا کہ دنیا تقریباً کوئی 40 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے ایک ایسے تنازع کا شکار رہی. نیکسٹ ہے نیشنل انٹرسٹ، قومی مفادات. قومی مفادات شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریزن ہے کانفلکٹس کے کریٹ ہونے کا، چاہے وہ نارمل پیسفل کانفلکٹس ہوں، چاہے وہ وائلنٹ کانفلکٹ ہوں. دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایک ریاست کا مفاد کا دوسری ریاست کے مفاد سے ٹکراتا ہے، there is a conflict، تو وہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہر طریقے سے حل بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نہیں بھی حل ہوتا، اور وہ چلتا رہتا ہے. دین آتا ہے نیشنل پرائڈ. ایک ریاست اپنی قومی وقار کے لیے بھی تنازعات میں پڑ جاتی ہے. اس کی ایگزامپل ہے نارتھ کوریا کی. نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ایک زمانے میں ایک ملک تھے. ان کے درمیان لڑائی ہوئی آئیڈیولوجیکل ریزن یعنی کمیونزم اور کیپٹلزم کی وجہ سے. اور اس نیشنل جب وہ لڑائی ہوئی تو یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ یونائیٹڈ نیشنز نے ان کو جو ہے 36 پیرالل لائنز کی بیسس کے اوپر ان کو تقسیم کر دیا. تو اور یہ ٹیمپریری تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے وہ آئیڈیولوجیکل ڈفرینس کی وجہ سے وہ دو قوم بن گئیں، یعنی ون کنٹری اینڈ اس کے اندر دو قومیں ہیں جو ایک جیسی ہیں، دکھنے میں ایک جیسی ہیں، لیکن کیونکہ وہ دو ملکوں میں رہے تو اب ان کا قومی وقار ایسا بن گیا ہے کہ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن، حالانکہ دونوں کورین ہیں، لیکن ان کی لڑائی، اور پھر دنیا نے اس کو اتنی ہوا دی کہ وہ اب اس وجہ سے بھی ایک نہیں ہوتے، کیونکہ اس طرح سے انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ان کی ایک نیشنل گریس اور پریسٹیج ہے کہیں وہ نہ چھن جائے. تو اس وجہ سے وہ آج بھی لڑ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ ملٹری وائز
ترقی کر رہا ہے, جبکہ ساؤتھ کوریا اکنامک جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے, اور اس بنیاد پر وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. دین ہے انلمیٹڈ امپیریلزم. اس کی پرائم ایگزامپل جو ہے وہ امریکہ کی ہے. امریکہ از دا کنٹری بیسیکلی جو بلیو ہی نہیں کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لمیٹڈ کرے. اس نے یہ سوچ لیا ہے جب سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی امریکہ بیکم دا سپر پاور. America decided that superiority never ended in his life. تو جب ایک ملک یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاں بھی کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے گا وہاں پہ کانفلکٹ کریٹ ہو جائے گا. اچھا, ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ کبھی کبھی جو امپیریلسٹ ہوتے ہیں, اچھا ہم امپیریلزم کا لفظ استعمال کریں امریکہ کے لیے, حالانکہ امریکہ بادشاہت نہیں ہے, لیکن امریکہ سامراجیت ہے. امریکہ معاشی اعتبار سے دوسرے ملکوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے, نہ صرف معاشی اعتبار سے بلکہ عسکری لحاظ سے بھی, ملیٹریلی بھی. جو پورا امریکن کانٹیننٹ ہے وہ امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتا, یہ امریکہ کی ملٹری پاور ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دنیا امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دنیا میں جو ہے امریکنز جو ہیں وہ صرف اپنے ملک میں نہیں مگر کہ پوری دنیا کے سمندروں میں انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اکانومی ان کے کنٹرول میں ہے. تو یہ بھی ایک طریقے کا امپیریلزم ہے جو نظر نہیں آ رہا. There are chains which bind the nations in the world, but these chains are hidden. یہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں, انویزیبل ہیں, لیکن ہاں ہم سب بندھے ہوئے ہیں. اب وہ آرگنائزیشنز کی بیسس پہ کریں یا کسی بھی اور بنیاد پہ کریں, سامنے آ کے کریں یا چھپ کے کریں, بٹ دیٹ امپیریلزم از انلمیٹڈ. تو جب ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے کانفلکٹ کو کھڑا کرنے کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد کسی نہ کسی ریجن میں کچھ نہ کچھ امریکنز جو ہیں وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ عراق کے جو ہے امریکہ پر حملہ کر دینے والے ہوں, چاہے مطلب بہت چھوٹی بات ہو یا بہت بڑی بات ہو, یا چاہے جو ایران کے جو ملٹری کمانڈر ہے اس کو فالتو میں مار دینے کی بات ہو. تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ کھڑا کر دیا. اب اس کے بیہائنڈ ریزنز آپ کو شاید ہمیں نظر بھی نہ آئے, مگر انہوں نے اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے اور جو کچھ کرنا ہے, پوری دنیا کو ایک طرف لڑاؤ اور دوسری طرف سے اپنی فائدے اٹھاتے رہو. 7th one is the freedom struggles. یہ ایک نارمل کانفلکٹ ریزن ہے جہاں پر بھی کوئی دوسرا ملک کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے, کوئی ایک قوم دوسری قوم پہ قبضہ کرتی ہے, وہاں آزادی کے حصول کے لیے جنگیں ہوتی ہیں یا مطلب تنازعات کھڑے ہوتے ہیں, تصادم ہوتا ہے, اور دین کبھی آزادی حاصل کر لیتے ہیں اور کبھی ان کی لڑائی تھوڑی زیادہ طویل ہو جاتی ہے. نیکسٹ از ریلیجس ایلیمنٹ. کبھی کبھی مذہب کا فرق بھی لڑائی کو کھڑا کر دیتا ہے. اس کی ایگزامپل آپ ایران اور عراق کی لے سکتے ہیں. شیعہ سنی فساد ہے جو چل رہا ہے, یہ سیکٹیرینزم کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر دوسری طرف آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے عرب اور اسرائیل کی لڑائی ہے, یہ بھی اسلام اور یہودیت کی لڑائی ہے. بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 13 سینچری میں جتنی بھی یورپ میں لڑائی تھی وہ آرتھوڈاکس اور کیتھولک ریلیجن کی وجہ سے, یا دین ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ پروٹیسٹنٹ ریلیجن نکل کے آیا. تو یہ تمام لڑائیاں مذہب کی بنیاد پر تھی. اسی طریقے کی لڑائیاں ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر, ہندو مسلم لڑائی ہے وہ بھی ہے. تو مسلم ریجنز جو ہیں وہاں پر جہاں جہاں مسلمان مضبوط ہے وہاں یا مسلمانوں کی تعداد زیادہ, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غربت ہے, وہاں پہ پاورٹی ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے, اور وہاں پر ڈیولپمنٹ کا ایلیمنٹ بھی کم ہے. نیکسٹ آتا ہے ریشیل ڈسکریمنیشن, نسلی منافرت. نسل کی بنیاد پہ اس کی پرائم ایگزامپل روانڈا اور برونڈی اور جو کانگو ہے, یہ ہے. یہاں پر ان تینوں ملکوں میں 90 کی دہائی میں, یہ شروع تو پہلے سے ہوا تھا لیکن 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ ان علاقوں میں انسان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا, اور اس قدر لوگ مرے کہ لاشیں اٹھانے والے موجود نہیں تھے, مطلب ختم ہو گئے تھے. سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہوتی تھیں, اور وہ صرف نسلی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. اور یہ 3 ملک جو تھے, یہ تینوں ملک اس کے اندر اس بری طریقے سے پھنس گئے تھے کیونکہ ان تینوں میں نسلیں, ایک ہی نسل کے لوگ جو تھے, 2 نسلوں کے لوگ جو تھے وہ یہاں رہتے تھے. اس کی دوسری ایگزامپل سوڈان کی ہے, جہاں پر ہم نے جیسا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور تیسرا حصہ بننے والا ہے. یہ صرف نسلی بنیاد پر ہے کیونکہ سوڈان میں 4 قبیلے رہتے ہیں, 4 افریقن ٹرائبز ہیں جو ہیں, ایک عرب ہیں اور 3 افریقان ہیں. اور یہ چاروں کے چاروں آپس میں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس منافرت کی بنا پر تنازعات جنم لیتے ہیں. اور یہ بلڈیس تنازعات ہیں, بلڈیس کانفلکٹس ہیں جس کے اندر بے شمار لوگ مارے گئے ہیں.
دین ہم دیکھتے ہیں کلچرل اینڈ سویلین پرائڈ. اس کی ایگزامپل جو ہے وہ وائٹ مینس برڈن کے نام سے جو برٹش کالونیل رول ہے, یہ اس کی ایگزامپل ہے کہ ہم نے دیکھا کہ برطانیہ نے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اپنا جو ایک انگریز کلچر ہے یا انگریز سویلائزیشن ہے اس کو بہترین قرار دے کر لوگوں کو جو ہے ڈپرائیو کیا. اس کی ایگزامپل اس وقت امریکہ میں جو بلیک لائیوز میٹر کے نام سے موومنٹ چل رہی ہے وہ بھی اس کی پرائم ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی سویلائزیشن کو بہتر کر کے دوسروں کو کارنر کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ آخرکار کانفلکٹس کی صورت میں سامنے آتا ہے. سم ٹائم جو 11th ون ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بیہیویئر کریٹ دا کانفلکٹس. یعنی یونائٹیڈ نیشنز, دیکھیے ہمیں اور آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ کچھ ملک ایسے ہیں جن کے آگے یونائٹیڈ نیشنز بالکل بے بس ہے, اور کچھ ملک ایسے ہیں جنہیں یونائٹیڈ نیشنز دھمکیاں دیتا ہے. تو جب آپ کا یہ ہپوکریٹک بیہیویئر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی کانفلکٹس کریٹ ہوتے ہیں اور اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے ایگزامپل ہم نے لیگ آف نیشنز کی صورت میں دیکھی ہے اور یونائٹیڈ نیشنز اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کی دوسری ایگزامپل آئی ایم ایف کی بھی ہے. آئی ایم ایف کا رویہ کچھ ملکوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے اور کچھ ملکوں کے ساتھ بہت ہی اگریسو ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ کریٹ ہونے کی یا کانفلکٹ کے انٹینسیفائی ہونے کا ریزن جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بن جاتی ہیں. 12th ون ہے ایکسپینشن آف اکانومی. جب ایک ملک اپنی تجارت کو بڑھاتا ہے تو دوسرے ملک اس تجارت کی وسعت کی وجہ سے انسیکیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ریاستوں کے درمیان مختلف قسم کے تنازعات کھڑے ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل پاکستان اور چائنا کا سی پیک منصوبہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ انسیکیور ہو رہا ہے کیونکہ چائنا گوادر تک آ رہا ہے. تو امریکہ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں مڈل ایسٹ میں اس کو کوئی کنٹینڈر یا اس کا اوپوننٹ نہ مل جائے, لہٰذا وہ سی پیک کے منصوبے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ یہ ون بیلٹ ون روٹ جو ہے اس قسم کے 4 اور جو روٹ ہے جو چائنا بنا رہا ہے, لیکن ان سب پر امریکہ کو اتنے ریزرویشنز نہیں ہیں جتنے سی پیک پر ہیں, کیونکہ سی پیک جو ہے اٹ بیکم دا گیٹ وے. گوادر از اے گیٹ وے آف مڈل ایسٹ, گلف پرشین گلف کا وہ گیٹ وے ہے, لہٰذا امریکنز کو ریزرویشنز اس پر بہت زیادہ ہیں اور اس وجہ سے وہ کانفلکٹ کریٹ کر رہے ہیں. حالانکہ چائنا صرف اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے ایسا نظر آتا ہے. 13 ون از دا بیلنس آف پاور. یاد رکھیے جب دنیا میں بیلنس آف پاور بگڑے گا تب دنیا میں تنازعات کھڑے ہوں گے. جب طاقت متوازن ہوتی ہے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے, جنگیں کم ہوتی ہیں, لوگ بات چیت کے ذریعے اپنے پرابلمس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کانفلکٹ ضرور ہوتے ہیں مگر وہ اتنے انٹینسیفائی نہیں ہوتے. لیکن جب بیلنس آف پاور خراب ہوتا ہے تب جنگ ہوتی ہے, وائلنٹ اگریسو ایکشنز ہوتے ہیں اور دنیا لڑتی ہے. تو بیلنس آف پاور از آلسو بیکم دا ریزن آف کانفلکٹ. یہ تھا کانفلکٹ. اب آتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کے اوپر. ہم نے آپ کو تنازعات بتا دیے, ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کا بیسک ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں اور ہم نے اس کے ریزنز آپ کو بتائے. اب ہم بتائیں گے کہ تنازع تو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ تھوڑا کم وائلنٹ ہو سکتا ہے, متحارب کم ہو سکتا ہے, کم جو ہے تشدد پسند ہو سکتا ہے, زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ایک تنازع کھڑا ہو گیا تو اب اسے ریزالو کیسے کیا جائے گا, اسے حل کیسے کیا جائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا لڑتی رہے. یونانی تو نہیں ہے نا اب ہم کہ جہاں پر 35 سال تک لڑائی لڑتے رہے وہ لوگ, اور پیلوپونیزین وار ہے جو پورے صدی جاری رہی اور وہ ساری ریاستیں آپس میں لڑتی ہیں. آخر کار انہوں نے وہ لڑائی جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی حل کی. تو کانفلکٹ ریزولوشن بہت ہی قدیم ٹاپک ہے اور دنیا کہیں نہ کہیں اس وقت بھی جب وہ جنگوں پہ یقین رکھتے تھے تب بھی اپنے مسائل کا حل بہرحال بیٹھ کر کرتے تھے. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا اس کی پرائم ایگزامپل ہے کانفلکٹ ریزولوشن کہ امن سے مسئلہ کیسے حل کیا جاتا ہے. سو کانفلکٹ ریزولوشن از the process by which 2 or more parties reach a peaceful resolution to a dispute. تنازع کا حل ایک ایسا طریقہ ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ اکائیاں تنازع کے پرامن حل تک رسائی حاصل کرتی ہیں. یعنی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اس پر بات چیت کے ذریعے اس کو حل کرنا, نہ کہ جنگ لڑ کے اسے حل کرنا. دین انٹرنیشنل کانفلکٹ ریزولوشن. دیکھیے کانفلکٹ ریزولوشن 2 قسم کا ہوتا ہے, یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے آفس یا پبلک ایڈمنسٹریٹو کانفلکٹ ریزولوشن,
اس کے اندر وہ بزنس کے اندر جب آپ کانفلکٹ ہو جاتے ہیں اور اسے ریزالو کرتے ہیں. جب ہم کانفلکٹ ریزولوشن IR میں بات کرتے ہیں تو ہم انٹرنیشنل کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں. سو انٹرنیشنل کانفلکٹ ریزولوشن از کنسرن ود پروسیسز آف ریموونگ ٹینشنز بٹوین اسٹیٹس or maintaining them at level consistent with continued peaceful pursuit by states of their goals. It can be individual or collective. بین الاقوامی تنازع کا حل کا تعلق اس عمل سے ہوتا ہے جس سے دو متنازع ریاستوں کے مابین تناؤ کو مختلف درجات میں کم کیا جاتا ہے اور پرامن حل کی جانب بڑھنا مقصد ہوتا ہے. یہ مقصد انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے, یعنی کوئی انڈیویجولی ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ اپنے کانفلکٹ کو ریزالو کر سکتی ہے, یا پھر ریاستیں مل کر دو ریاستوں کے درمیان کانفلکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں. There are multiple methods of conflict resolution. So first we go to the peaceful methods, and then we go to the aggressive or the coercive methods of conflict resolution. The peaceful methods are, there are multiple peaceful methods of conflict resolution. مطلب ایک سے زیادہ پرامن ذرائع ہیں, پرامن طریقے ہیں مسائل کو حل کرنے کے یا تنازعات کو حل کرنے کے. تو جو فرسٹ میتھڈ ہے that is dialogues. Dialogue is a process where the participant commit to listen, reflect and question with a curious mindset in order to seek a shared understanding. دیکھیے بات چیت کا طریقہ کار وہ ہے جہاں دو شرکاء بات سننے اور سوال جواب کے عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اپنے تحفظات آپس میں منتقل کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم نے نارمل بھی دیکھا ہے انسانوں کے درمیان بھی, کبھی کبھی صرف بات چیت کر کے بھی پرابلم ریزالو ہو جاتا ہے. اب یہ بہت ہی نارمل قسم کے کانفلکٹس ہوتے ہیں جو بات چیت کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں, یعنی دو اسٹیٹس یا ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل انیشیل سٹیج ہوتی ہے کانفلکٹ ریزولوشن کی, جس کے اندر ریاستوں کے مابین جو کانفلکٹ کریٹ ہوتے ہیں وہ بالکل ابتدائی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی انٹینسٹی یا کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہوئی ہوتی جس سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں عموماً حل ہو جاتی ہیں. عموماً بزنس لیول پر یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو کلچرل ریلیشنز ہوتے ہیں ان میں اس طریقے کے کانفلکٹس کو ریزالو کیا جاتا ہے. سیکنڈ پیسفل میتھڈ ہے نیگوسیشن کا, جو ہم نے زیادہ تر سنا بھی ہے, مذاکرات. Negotiation is a method by which people settle differences. It is a process by which compromise or agreement is reached while avoiding argument and dispute. In any disagreement, individuals understandably aim to achieve the best possible outcome for their position or perhaps an organization they represent. مذاکرات ایک ایسا طریقہ ہے جس میں افراد اپنے اختلاف رائے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مصالحت کی جاتی ہے, کمپرومائز کیا جاتا ہے, اس میں کچھ لو اور دو کی بنیاد پر تنازع کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے اس میں کوئی دوسرا ملک عموماً شامل نہیں ہوتا. جب بھی نیگوسیشن کا لفظ استعمال ہوگا یاد رکھیے اس میں ٹو اوپوننٹ اسٹیٹس آپس میں ایک دوسرے کو سامنے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, یعنی ایک جگہ بیٹھ کر اس پرابلم کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی ہے اور یہ عموماً بات چیت, اور اس کے اندر عموماً کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کچھ باتوں کو مانیں اور ریزالو کریں. تھرڈ ایلیمنٹ از دا میڈیشن, ثالثی. Mediation is a dynamic, structured, interactive process where an impartial third party assists disputing parties in resolving conflict through the use of specialized communication and negotiation techniques. All participants in mediation are encouraged to actively participate in the process. سب سے زیادہ یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے کانفلکٹ ریزولوشنز میں جس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہو جاتی ہے بٹوین دا کانفلکٹ آف ٹو رائول پارٹیز. سو ثالثی تنازع کے حل کا سب سے ہمہ جہت, یعنی اس کے میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, جس میں تیسری قوت متنازع اکائیوں کے علاوہ شامل ہوتی ہے اور تنازع کو ختم کرنے کے عمل کو نہ صرف تیز کرتی ہے بلکہ اس دوران مذاکرات اور گفت و شنید کے ایک سے زیادہ سیشنز کے ذریعے دونوں اکائیوں کے اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو پارٹی شامل کی جاتی ہے ایز اے میڈیٹر وہ یا تو کوئی بڑی تنظیم ہوتی ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہوتی ہے, یا کوئی طاقتور ملک ہوتا ہے جس کی بات دونوں ملک سنیں. صرف اسی صورت میں میڈیشن پاسبل ہوتی ہے, ادروائز اگر کوئی کمزور ملک میڈیشن کرانے کی کوشش کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یا پھر وہ پارٹی ایسی ہونی چاہیے جو
یا تو بارڈرنگ کنٹری ہو, جیسے افغانستان کے معاملات میں پاکستان کو ایز اے میڈیٹر بہت دفعہ استعمال کیا گیا ہے, یا پھر جیسے امریکہ جو ہے وہ انٹرنل افغان کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے میڈیشن قطر نے کی, کیونکہ امریکنز قطر کی بات ماننے کو تیار تھے, تو قطر نے وہ ان کو جگہ فراہم کی جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے وہ پروسیس کیا. نیکسٹ آتا ہے کنسیلیشن. کنسیلیشن کو اردو میں ہم مصالحت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. So conciliation is an alternative dispute resolution process whereby the parties to a dispute use a conciliator who meet with the parties both separately and together in an attempt to resolve their differences. یہ ایک متبادل طریقہ ہے جس کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں عموماً کسی تنظیمی عہدیدار کو بطور مصالحت کار یعنی کنسیلیٹر کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے. اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ دونوں پارٹی سے ایک وقت میں اور علیحدہ علیحدہ ملے اور ان کے اختلافات کو دور کرے. اس کی پرائم ایگزامپل ہے تاشکند اگریمنٹ آفٹر دا 1965 وار, جس میں پاکستان اور انڈیا کے ریپرزینٹیٹیوز کو جو ہے سوویت یونین میں رشیا میں بلایا گیا, اور وہاں پر جو ہے یہ ان کے درمیان کے کانفلکٹس کو رشیا نے الگ الگ اور ساتھ مل کے بیٹھ کے حل کیا, اینڈ دین they reached to the Tashkent agreement جس میں پاکستان نے اپنے تمام جیتے ہوئے علاقے واپس انڈیا کو دے دیے. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ کنسیلیٹر نے کتنا بائس ڈیسیجن کروایا ہوگا انڈیا کے حق میں, لیکن بہرحال یہ اگر آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. نیکسٹ از آربیٹریشن. آربیٹریشن بھی بہت ہی مشہور طریقہ ہے. آربیٹریشن a form of alternative dispute resolution is a way to resolve dispute outside the court. The dispute will be decided by one or more persons, which renders the arbitration award. An arbitration award is legally binding on both sides and enforceable in the courts. دیکھیے حکمیت نام رکھا گیا ہے اس کا اردو میں, یعنی آربیٹریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک نیگوسیشن پہ پہنچے اور پھر آپ کی مرضی آپ مانے نہ مانے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر آپ کو لیگلی بائنڈ کیا جاتا ہے, بٹ آپ کورٹ میں نہیں جاتے. یعنی آپ قانونی طور پہ پابند ضرور ہوتے ہیں, لیکن آپ عدالتی چارہ جوئی کے اندر شامل نہیں ہوتے اور نہ ہی عدالت اس میں کام کرتی ہے, بلکہ وہ ملک یا وہ اینٹی جو آپ کے درمیان ریزالو کر رہی ہوتی ہے وہ باقاعدہ قانونی حل تجویز کرتی ہے, اور دونوں اکائیوں کو نہ صرف اس میں متفق ہوتا ہے بلکہ وہ قانونی طور پر ان پابندیوں پر عمل کرنے کے بھی پابند ہوتے ہیں. نیکسٹ از جوڈیشل سیٹلمنٹ. عدالتی تصفیہ. یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب دونوں پارٹیاں یعنی دو ملک جو ہیں وہ اور وہ حل نہ کر رہے ہوں اور وہ عالمی عدالت انصاف یعنی ICJ سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے اپنے ڈسپیوٹ کو ریزالو کروانا کے لیے راضی ہو جائیں. تو صرف ایسی صورت میں عدالتی تصفیہ ممکن ہے جب ریاستیں عموماً جب وہ تنگ آ جاتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم کچھ نہیں کر رہے اور قانونی طور پہ دونوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے فیور میں کام جائے گا, تو وہ پھر ICJ میں چلے جاتے ہیں. عموماً ICJ میں بہت ہی ICJ کے ڈیسیجنز کو ریاستیں قبول بھی نہیں کرتی ہیں, اپنی مرضی کے مطابق قبول کرتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی بائنڈنگ اتھارٹی نہیں ہے جو اسٹیٹ کو مجبور کر دے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے. نیکسٹ آتے ہیں اگریسو میتھڈ. یہ لاسٹ میتھڈز ہیں, 6 ہیں, ان کو بھی پڑھنا ہے آپ نے. تو ان میں کوریسو ایکشنز ہوتے ہیں. اسٹیٹس ٹرن ٹو کوریسو بٹ نان وائلنٹ میتھڈ آف سیٹلنگ ا ڈسپیوٹ اف اسپیسیفک پروسیجرز فیل ٹو پروڈیوس سیٹسفیکشن. دیکھیے اگریسو میتھڈز اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب تنازع اتنا بڑھ جائے اور وہ کسی بھی پرامن طریقے سے حل نہ ہو رہا ہو, تو ریاستیں تھوڑی اگریسو یا جذباتی ہو جاتی ہیں اور وہ اس صورت میں جو ہے جارحانہ جو ہے ایکشن لینا شروع کرتی ہیں. Among the non-violent coercive techniques are the recall of diplomats, expulsion of opposing states, diplomats' denial of recognition of a regime, breaking of diplomatic relations, and suspension of treaty obligations. But more obviously, unfriendly is the class of action involving force short of war. انتقامی اقدامات کیا ہوتے ہیں؟ ریاستیں جارحانہ مگر غیر متحرک طریقے بھی استعمال کرتی ہیں تاکہ تنازع حل ہو سکے. یہ صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب تمام پرامن طریقے ناکام ہو جائیں. ان میں مختلف جارحانہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, جس میں سفارتکار کو ناپسندیدہ قرار دے کے ملک سے نکال دینا یا کسی سفیر کو قبول کرنے سے انکار کر دینا, سفارتی تعلقات ختم کر دینا, معاہدات کی پابندیاں قبول کرنے سے انکار کر دینا.
یہ کچھ ایسے یہ سمجھ لیجیے انیشیل کوریسیو ایکشنز ہوتے ہیں جس میں انتقامیہ جسے کہتے ہیں انتقامی اقدامات کے طور پہ. اگر جیسے ایک ریاست نے کسی سفیر کو نکال دیا تو جواب میں دوسری ریاست فوری طور پہ اس ملک کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دے گی. تو یہ پاکستان اور انڈیا میں اس قسم کی چیزیں بہت ہی کامن ہوتی ہیں. پھر ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کر دیے جاتے ہیں فار ٹیمپریری بیسس پہ. اگر کوئی اگریمنٹ ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا, اگر کوئی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے تو اس کو جو ڈسیبل کر دیا جاتا ہے, سب کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ان سے بھی پرابلم ریزالو نہ ہو تو پھر اس سے زیادہ ذرا مور اگریسو میتھڈز کیے جاتے ہیں, جن میں پہلا ہے پیسیفک بلاکیڈ یا پرامن ناکہ بندی. It appears to have been first employed in 1827. Since that date, there have been about 20 instances of its employment. It is generally designed to coerce the state whose ports are blockaded into complying with a request for satisfaction by the blockading state. جیسے میں نے آپ کو بتایا پرامن ناکہ بندی, یعنی اس میں ریاست کے جہازوں پر حملہ نہیں کیا جاتا, لیکن اس کو سمندر کو اس طرح بلاک کر دیا جاتا ہے کہ اس کی بندرگاہیں اپنی جو نارمل جو آمد و رفت ہے اس کو نہ برقرار رکھ سکیں. تو یہ عمل سب سے پہلے 1827 میں ہوا تھا اور اس کے بعد سے اب تک یہ تقریباً 20 مرتبہ استعمال ہو چکا ہے. اس میں عموماً میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بندرگاہوں کو سیز کر دیا جاتا ہے تاکہ سبق سکھایا جا سکے, اور اس میں دوسری ریاستیں بھی اکثر شامل ہو جاتی ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اس عمل کو اپنے مطلب جب تک وہ جس نے بلاک کیا ہے وہ سیٹسفائی نہ ہو کرے. تو یہ عموماً جو ہے یہ یورپ میں شروع ہوا تھا, وہاں پر جب جو ہے جرمنی نے فرانس کی جو کچھ سمجھ لیجیے سی پورٹس تھے اس کو بلاک کیا تھا, اور اس کے بعد یہ عمل مختلف ادوار میں جاری رہا. اس کے بعد آتا ہے ریٹریشن. Retrition is another hostile strategy, but short of war for resolving the conflict is retrition, which means an unfriendly but legal act by another state. It does not involve the armed force. The best known instance of retrition is the severance of diplomatic relation. Example, the US broke off diplomatic relation with Iran when its citizens seized the US embassy in Tehran in 1979. دیکھیے انتقامی کارروائی یا ریٹریشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا جائے کہ یہ عزت کا مسئلہ بن جائے, یا پھر آپ کے ملک شہری جو ہیں وہ دوسرے ملک میں محفوظ نہ ہوں. یہ قانونی عمل ہوتا ہے اور بین الاقوامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے. جیسے اس کی اگزامپل بھی ہم نے دی ہے کہ 1979 میں آپ کو پتا ہے تہران میں امریکی ایمبیسی پر ایرانینز نے اٹیک کر دیا تھا آفٹر دا ریولوشن, اور انہوں نے وہاں پہ موجود تمام جو عملہ تھا سفارت خانے کا اس کو وہیں پر قید کر دیا تھا, ہاسٹیج بنا دیا تھا. تو امریکہ نے فوری طور پر ایران سے تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے, اور انہوں نے ان کے تمام ایسٹس کو جو ہے وہ سیز کر دیا تھا. اس کے علاوہ ہر قسم کی فضائی اور جو نیول ہے سمندری پابندی عائد کر دی تھی. تو یہ پورا جو عمل انہوں نے کیا تھا یہ قانون کے مطابق تھا, اس کے اندر کوئی جارحانہ طریقہ استعمال نہیں کیا گیا تھا, لیکن طریقہ اس طرح استعمال کیا گیا کہ ایران کو یہ لگے کہ اگر انہوں نے نہیں واپس کیے تو پھر امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ بھی کر سکتا ہے. تو اس کو ہم ریٹریشن کے نام سے جانتے ہیں انٹرنیشنل لا, لیکن یہ عموماً ریاستیں اس صورت میں کرتی ہیں جب ایک ریاست بہت ہی سخت اقدامات کر دے. نیکسٹ آتا ہے ریپریسل. ریپریسل کو ہم جوابی کارروائی یا ترکی بترکی کارروائی بھی کہتے ہیں. Another hostile method is reprisal. These are methods adopted by the states for securing redress from another state by retaliatory measures. It means coercive measures adopted by one state against another for the purpose of settling some dispute brought about by the latter's illegal or unjustified conduct. The coercion can be non-violent, such as the seizure of property or a naval blockade, or violent, as in case of an armed attack. دیکھیے یہ ریپریسل جو ہے آپ جوابی کارروائی ہوتی ہے بنیادی طور پہ. عموماً ریاست اپنے دفاع کے لیے یہ کرتی ہے, اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ریاست کے اندر کچھ ہوا ہے. فار ایگزامپل ہم پاکستان انڈیا کی لیتے ہیں, یہ ریپریسل ہے جو پاکستان اور انڈیا نے اتنے عرصے سے کر رہے ہیں. دیکھیے پلوامہ میں آپ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ حملہ ہوا, کسی ٹیررسٹ نے کیا, انڈیا نے اس کا الزام پاکستان پہ لگا دیا. پاکستان نے کہا ہم نے نہیں کیا, لیکن انڈیا نے نہیں مانا اور انہوں نے اڑی پر
جو ہے سرجیکل اسٹرائک کیا. اس سرجیکل اسٹرائک کے نتیجے میں پاکستان نے ان کے اوپر جواب میں حملہ کیا. اب یہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. اس میں پیسفل یہ ہے کہ آپ ان کا جو ہے فضا بند کر دیں, ان کا کوئی جہاز آپ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا, ان کا کوئی سمندری جہاز آپ کے سمندری حدود سے نہیں گزر سکتا. یہ جو پچھلے سال جب وہ جو ابھی نندن کو پاکستانیوں نے پکڑا تو انڈیا نے اس کا الزام پاکستان پر لگایا اور انہوں نے اپنے جہاز پاکستان بھیجے. یہ وائلنٹ ایکٹ ہے. پاکستان نے اس کے جواب میں ان کے جہاز گرا لیا اور ان کے پائلٹ کو بھی پکڑ لیا. پاکستان چاہتا تو ان کے پائلٹ کو واپس کرنا کوئی ضروری نہیں تھا, لیکن پاکستان نے اسے واپس کر دیا. اس کے جواب میں پاکستان نے اپنی سمندر اور فضا جو ہے وہ انڈیا کے جہازوں کے لیے بند کر دی. تو جب یہ جو جوابی حملے کیے, یہ بیسکلی ترکی با ترکی جوابی کارروائی, اس صورت میں جو لیٹر ہے, جو بعد والا ملک ہے, اس کے حملے کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جاتا, چاہے وہ جنگ ہی کیوں نہ کر لے. اس صورت میں بھی اسے جسٹیفائی کیا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھی اسے سرجیکل اسٹرائک کا نام دیا جاتا ہے, حالانکہ سرجیکل اسٹرائک انٹرونشن کو کہا جاتا ہے, مگر ہم نے اس میں بھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے. Fourth one is the intervention. It is a targeted short military operation to warn conflicting state for future consequences. Sometimes it's called intervention or surgical strike. مداخلت یا انٹرونشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جنگ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شارٹ پریسائز ملٹری آپریشن, اور یہ بالکل پریسائز ہوتا ہے. یہ دوسری ریاست کو یہ بتانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اگر یہ زیادہ بڑھا تو پھر ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بالکل شارٹ آپریشن کیا جاتا ہے, تھوڑے ٹائم کا ہوتا ہے. ایک ملک کی فوج آتی ہے, آپ کے سرحد کو کراس کرتی ہے, ایک حملہ کرتی ہے اور حملہ کر کے واپس چلی جاتی ہے. ایسی صورت میں جو بھی ہوتا ہے اسے انٹرونشن یا سرجیکل اسٹرائک کا نام دیا جاتا ہے. اردو میں اسے مداخلت کہتے ہیں. ففتھ ون از دا پریمپٹیو اسٹرائک, ہے پیشگی حملہ. یہ عموماً جیسے میں نے لکھا بھی ہے, پریمپٹیو اسٹرائک از دا موسٹ کوریسو میتھڈ بیفور فل فلیج وار. یہ جنگ سے پہلے کا جو ہے سب سے زیادہ جارح, سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وائلنٹ اگریسو اٹیک ہوتا ہے. اٹ از این اٹیک بیکاز آف دا فیئر بین اٹیکڈ بائی ہوسٹائل اسٹیٹ. یہ ایک ریاست دوسری ریاست پر یہ سوچ کر حملہ کرتی ہے کہ کہیں وہ اس پر حملہ نہ کر دے. تو خطرے کی پیش نظر یا خدشے کے پیش نظر کسی ریاست پر حملہ کرنا جو ہے پریمپٹیو اسٹرائک کہلاتا ہے, اور یہ بھی مختصر ہوتا ہے, بہت طویل نہیں ہوتا. لاسٹ, لمیٹڈ وار. لمیٹڈ وار یا محدود جنگ جو ہوتی ہے, یہ بیسکلی اٹ از دا ایکٹ آف وار, بٹ یہ ایک ریاست کو دوسری ریاست کو وہ کہتے ہیں نا کہ they want to teach a lesson to a hostile state. دوسری ریاست کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر جنگ ہوئی تو یہ ہوگا. تو ایسی صورت میں جو ہے لمیٹڈ وار کی جاتی ہے. یہ 1-2 دن کی جنگ ہوتی ہے, کبھی کبھی 1 ہفتے کی جنگ ہوتی ہے, اور اسے اس کے بعد روک دیا جاتا ہے, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جنگ ہوگی تو ایسا ہوگا. تو ایسی صورت میں جب ریاستیں عمل کرتی ہیں تو یہ جنگ نہیں ہوتی, مگر جنگ سے پہلے کا یہ آخری حل ہوتا ہے. اگر یہاں پر بھی ایک ریاست دوسری ریاست کی بات نہ مانے تو کانفلکٹ ٹرن انٹو دا وار, اینڈ دین دو ملک ایک دوسرے سے پوری جنگ لڑتے ہیں. اور اس کے ختم ہونے کا مطلب شروع کرنا تو ان کے اختیار میں ہوتا ہے, مگر ختم کرنا پھر ان کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے. یہ تھا آج کا کانفلکٹ ریزولوشن. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا, اور آئی ہوپ آپ کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے جو ہے پریسائزلی پڑھاؤں, اور تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں